علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور پروگرام ہے چاچا لبا. یہ بات جو ہے بٹ صاحب نے کہہ دی تھی, میں نے کہا یار میں بھی دیکھوں کہہ کر کیسا لگتا ہے. اچھا جی, بالکل جناب جی. السلام علیکم جناب اظہر صاحب, آپ کو بھی جی, اور آپ کو بھی. وعلیکم السلام. آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتا ہوں. مطلوب اور چاہتا ہوں جو ہے نا, اصل میں آج کل ابھی بٹ صاحب بات کر رہے تھے کہ کئی ہمارے بڑے بڑے مشہور اینکر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں. میں نے اسی لیے کہا ہے, میں نے کہا نیک تو ہمارے یہاں نیک مطلوب بھی ہوتا ہے, پھر چاہتا بھی ہوں. چاہتا بھی ہاں, یہ چاہت فتح علی خان. ہاں جی بالکل. اچھا, آج جناب ایک فون پہ بات ہو رہی تھی, وہ ہمارے ادھر ایک فنکار ہی ہوتے تھے, بعد میں امریکہ چلے گئے تھے. اچھا جی, شعیب خان صاحب تھے کوئی. جی جی. اچھا, انہوں نے سلام بھی کہا ہے آپ کو. اچھا, انہوں نے خاص طور پہ کہا جی کہ وہ جب کوئی لاٹری شاٹری نکلی تھی نا امریکہ کے ویزوں کی اس زمانے میں, تو اس میں چلے گئے. لاٹری, اچھا لاٹھی تو پتہ نہیں اب وہ میں نے کہا لاٹھی نکلی. لاٹھی اب وہ ٹرمپ نے نکالی ہے نا, بندے نکال. آگے چلو. تو باہر جی وہ جناب سلام تو آپ کو دے رہے تھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پروگرام بھی وہ پسند کرتے ہیں, تو اس لیے میں نے کہا چلیں ذکر کر دیں, کیونکہ ہمارا پروگرام فیس وہ شعیب سرکاری افسر تھا یہاں, ادھر CDA میں ہوتا تھا نا. ہاں ایسا کچھ. تو وہ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ پروگرام اگر سنتے دیکھتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. تو آپ کے حوصلے کی داد دیتے ہیں. ہاں, بڑی ہمت ہے آپ کی جی. آپ نے خیر یہ جو جی ایک اور اظہر صاحب بات یہ ہے کہ دن بہ دن جو ہم حالات ہم جس طرح کے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو خیر و عافیت رہے, ہمارے ملک میں امن رہے. جی, جس طرح ابھی پچھلے دنوں ٹرین میں ہوا, جو جس طرح اللہ معاف کرے جی, ہائی جیک کر لیا گیا, اور کتنی وہاں پہ شہادتیں بھی, اور کس قدر وہ لوگوں کو مطلب کہ انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا. تو یہ جو سلسلہ مطلب چل رہا ہے, یہ مطلب کہ ہے تو بڑی یہ تشویش والی بات ہے جی, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے, میں معافی چاہتا ہوں آپ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم, وہ ایک فارسی کا محاورہ ہے کہ گربہ کشتن روز اول, کہ بلی کو پہلے دن ہی کشت کرو, مار دیو, بلا دوڑ. اچھا, اب اگر آپ بلی کو آنے دیں گے, ایک دن دودھ پی لیا آپ نے, کچھ نہیں کہا دودھ, تو وہ عادی ہو جائے گی. جی جی. تو اس طرح سے ہمارے بہت سارے مہربان جی جی جو ہیں, ان کو ہم نے کھلی چھٹی دی جی, ان کو دودھ پلاتے رہے, سانپوں کو دودھ پلایا ہم نے. وہ تو وہ جو ہے یہ بالکل یہ ایسی جیسی اب اسلام آباد کا واقعہ ہوا تھا مسجد والا, کہ آپ جو ہیں اس کو بننے دیا آپ نے ایک لاوا جی, تو لاوے نے تو پھر پھٹنا ہی تھا. اور یہ حال جو ہے اس وقت بلوچستان کا ہے کہ ہم نے اس پہ بات کرنا جو ہے مجھے میری تکلیف دہ ہے بہت, اور مجھے سن کے غصہ بھی بہت آتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس لاوے کو پکنے دیا, اور اس کی خود اس کی وہ کی ابھی جو ہے مختلف ہمارے لیڈروں کی حد تک جو ہے اس کو نہ وہ کیا جا رہا ہے, اور نہ اور ایسے صدمے کے اوپر لوگ سیاست کر رہے ہیں, جو بڑی بری بات ہے. تو جو ہے وہ اب جو ہے اس کو پہلے دن ہی جو ہے نا اس کو ابھی بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹس ٹو لیٹ ناؤ, ابھی بھی موقع ہے کہ جو ہے اس کو, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پیسی جاتا ہے, تو معصوم بھی مارے جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ ان کا کلا کما کرنا چاہیے اور ان کو سختی سے نمٹنا چاہیے. بالکل. بعض لوگ کہتے ہیں جی ان سے بات کریں, یار کس سے بات کریں, وہ اس قابل ہی نہیں بات کس سے. آپ ہمارے کہتے ہیں کہ جی اس سے بات کریں, آپ ان سے بات کر رہے ہیں جو ہمارے بچوں کو, عورتوں کو, بہنوں کو, ماؤں کو, ان کو مار رہے ہیں. ہاں جی, اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے پوری دنیا میں ملک کا نام بدنام کر دیا. اس وقت دیکھ لیں KPK میں بلوچستان میں جو روز دھماکے روز ہو رہے ہیں, ٹی وی کی سکرین سے لہو باہر بہنے لگا ہے. بالکل بالکل جی, بڑی مطلب کہ بڑی تشویشناک ہے, اور بڑے ہمارے جو, خیر میں تو یہی بات کرتا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے ویسے اعمال ہی ایسے ہیں جو ہمارے اوپر یہ آفت آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے, ہم اعمال کی تو بات کرتے ہیں, اس میں کچھ اللہ کی اپنی سنت ہے جی. اس نے ایک طریقہ کار جو ہے نا وہ اس کو بیان کر دیا کہ بھائی 2 × 2 جو ہیں وہ 4 ہوتے ہیں جی جی بالکل. جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے جی, اور جو یہ کرے گا وہ یہ پائے گا, جیسا کرے گا ویسا بھرے گا, ہے نا. تو یہ کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیے, اس کے لیے نہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں,
نہ یہ دیکھتا ہے کہ کافر ہے. جو آدمی اس پہ کام کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو وہ اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے بیجا ہے وہی کاشت کر رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیجے ہم گندم اور کاشت کریں مکئی. بالکل یہ تو ہو نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ کہ پہلے سے چیزوں کو سوچنا جو ہے نا, یہ ایک اچھی حکومت کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے سوچ لیں کہ بھائی آپ ٹرین میں اتنے جاری ہے, ٹرین میں دوسرے جو سیکورٹی کے کچھ وہ تو جاتے دیکھیں ابھی بھی کر رہے ہیں نا, ابھی بند ہے نا بڑے کہ آپ جو ہے, میں کئی مرتبہ یہ پولیو والے ہوتے ہیں تو میں یار پولیو پہ ہر سال حملے ہوتے ہیں, بیچارے پولیس والے مارے بھی جاتے ہیں. تو اس کا تدارک کو اتنا مشکل نہیں ہے. جو ہماری ایجنسیاں ہیں وہ بڑی قابل لوگ ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے نگرانی کرتی ہیں, کس طرح سفید کپڑوں میں رہ کے جایا جا سکتا ہے, کس طرح. اچھا چلو مثلاً میں یار ایک ٹیررسٹ آیا, اس نے ایک پولیس والے کو مار دیا, اب اس کو بچ کر نہیں جانا چاہیے. بالکل بس سیدھی سی سمپل بات تو یہ ہے نا کہ اس کی اس طرح سے اس کو پلان کیا جائے کسی بھی کام کو کہ چلو حادثہ تو ہو گیا, اب جیسے اکثر کہتے ہیں جی ایک تو ہم انڈیا پہ ڈال دیتے ہیں, اب انڈیا پہ ڈال دیا تو کام ختم ہو گیا کیا؟ یہ تو کوئی بات ہی نہ, میں کہوں کیا یہ کوئی نہیں جی وہ انڈیا نے کرتا, یار انڈیا نے کرتا تو بات ختم ہو گئی کیا؟ اچھا جو بات ہوتی ہے اس کا کوئی حل یا خطرہ اس کو نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ جناب ہم اس کو کس طرح سے دیکھیں, کیا کریں, آئندہ کے لیے ہی کر لیں. ہر مرتبہ ایک ہی بیان آتا ہے اور وہ بیان لکھ کے رکھا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے یہ کر دیں گے, آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا, آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا, اور ہماری جو ہمدردیاں ہیں جو شہید ہو گئے ان کے ورثہ کے لیے جو ہے چلو. اور جس طرح بندہ کہتا ہے یار ایک بات سنو کہ یہ جو حادثہ ہوا تھا وہ کہ جس کو آپ 9/11 کہتے ہیں امریکہ میں, یہ اگر پاکستان میں ہو جاتا تو پھر کیا ادھر ہوتا؟ کچھ نہیں, ڈبل سواری تو پابندی لگ جانی. اللہ معاف کرے جی. بس یہی میں ادھر حیدرآباد میں تھا ایک مرتبہ, تو امتحانات آ گئے تو انہوں نے جو ساری جو فوٹو اسٹیٹ مشینیں تھیں نا وہ اٹھا کے لے گئے دکانوں سے. اچھا جی بچے وہ بوٹیاں بناتے ہیں اسے, حال دیکھو تو سیدھا. اچھا یعنی فوٹوز پہ مشین فوٹو دکانوں سے فوٹو اسٹیٹ مشینیں اٹھا لیں, بوٹیوں کو کنٹرول نہیں کیا. یار ایک کام تو دیکھیں, ایک بادشاہ جنگ ہار گیا, جب اس نے نتائج پر غور کیا تو پتہ چلا کہ بادشاہ کے گھوڑے کی نال میں ایک پیچ کیل جو تھا وہ ڈھیلا تھا. جی کام یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اگر وہ پیچ ڈھیلا تھا تو اس کا گھوڑا ٹھیک چل نہیں سکا, وہ بھاگ نہیں سکا, تو وہ پورے لشکر کا وہ جائزہ نہیں لے سکا کہ کبھی دائیں جاتا کبھی بائیں جاتا, اور جنگ ہار گیا. جی تو یہ کوئی بھی چھوٹی سی کیل جب ڈھیلی رہ جاتی ہے تو وہ آپ اس میں جنگ ہار جاتے ہیں. جی ایسے کل میں ایک بچوں کی کہانی پڑھ رہا تھا. اچھا وہ عیسب نے لکھی ہے جی. عیسب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت پہلے کا بندہ ہے, جس پہ بات کرنے کی ذرا پابندی تھی, تو اس نے یہ کہانیاں لکھی بڑوں کے لیے. اچھا لیکن اب ہم چونکہ ترقی کر گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے لکھی ہوئی. جی اس میں کہانی یہ تھی کہ ایک بور جو ہوتا ہے نا, جنگلی بور, سمجھو کہ ایک قسم کا بیئر ہی ہے, سور اور ریچھ ملی ہوئی شکل ہوتی ہے, 2 دانت ہوتے ہیں اور اس تھوتنی ہوتی ہے اس کی سور کی طرح کی, اور دانت اور طرح کے, اور ایسی بنی ہوئی شکل ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے. وہ اپنے دانت ایک درخت کے ساتھ نا تیز کر رہا تھا. اچھا تو وہ لومڑی آتی ہے, اس کو بور اینڈ دا فاکس اس کا نام ہے, تو وہ لومڑی آتی ہے, آ کے کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ادھر ادھر کوئی اپنا دشمن تو تمہارا ہے نہیں, تو تم کس لیے دانت تیز کر رہے ہو؟ جی وہ کہنے لگا میں اس لیے دانت تیز کر رہا ہوں کہ جب دشمن آئے گا تو میرے پاس دانت تیز کرنے کا ٹائم نہیں ہوگا. بالکل بڑی بات ہے یہ اس میں کہ پہلے سے تیاری ہونی چاہیے. تیاری جو ہے اپنے, پھر اس نے آخری جملہ جو ہمیشہ وہ لکھتا ہے مورل اینڈ, شروع یہاں سے, اب بھی کہانیوں میں آخر میں ہم لکھتے ہیں مورل اینڈ. یہ مورل اینڈ کا بھی جو ہے نا وہ سب نے شروع کیا. اس کی ہر کہانی کے پیچھے جو ہے نا ایک لائن لکھی ہوتی ہے جو اس نے کہا کہ یہ صحیح طرح سے اپنے جنگ کی تیاری جو ہے نا وہی امن کی
علامت ہے. بالکل جو سب امن اسی طرح آ سکتا ہے جب آپ جنگ کے لیے تیار ہو. جیسے جو ہمارا قرآن بھی کہتے ہیں نا کہ تم اپنے لیے ساری چیزیں تیار گھوڑے تیار رکھو بھائی, گھوڑے تیار رکھو. اچھا اس میں مالش کرنا اپنے گھوڑے دی. ایک ملک جو ہے نا وہ وہاں جیسے ملیشیا ہے, وہاں کا مجھے تو بات اچھی لگی. ہمارے یہاں جو ہے آج تک ابھی تک جو ہے نا وہ بندوق میرا زیور ہے فلان, یہ مطلب ہم جس چیز کو زیور بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا ٹوپک زما قانون وہ اچھا اس کے بعد یہ کہ ہم شادی بیاہوں پر چلانے لگے. انہوں نے جو قانون بنایا نا وہ یہاں پہ جب تک نہیں ہوگا. اچھا جی وہ بتا دیں کیا ہے. وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس بھی اسلحہ نکل آئے اس کو سزائے موت ہے. اچھا میری رائے ہے کہ ہر ایک کے پاس کی اسلحہ ہونا چاہیے. کوئی چور گھسے نہیں اس کے اندر جو ہے نا اسلحہ ہے, گھر کے اندر جو ہے نا اسلحہ ہے. تو وہ کراچی میں ایک دن شہری نے 3 پھڑکا دیے. آپ دیکھیں اب وہاں کی پولیس نہیں کچھ کر سکتی تو شہریوں نے خود ہی کرنا ہے نا. جی جی ہے نا. ایک آدمی آیا کہنے لگا باہر نکلے, انہیں پستول کٹے نالی ٹھاک کرتا باہر گیا, وہ اندر بیٹھے والے نے ڈاکو کو جو لوٹنے آیا تھا اڑا دیا. ایک طریقہ کار تو یہ بھی ہے ویسے, لیکن ملیشیا والا بھی صحیح ہو سکتا ہے. امن ہے وہاں پہ جی, وہاں کی آپ نے کیا کریں. ماڈل مختلف ہیں. سعودیہ کا ماڈل دیکھ لیں, وہاں چوری ہوتی ہے کوئی, مطلب اس کی وجہ ہے کہ ہر جمعے کی نماز کے بعد ان کا ایک ہی کام ہے, انہوں نے بس کوڑے مار دینے. کوڑے مار دو, ہاتھ کاٹ دو, گردن لا دو. اب میں نے خود بھی دیکھے تھے وہاں کوڑے. نہیں میں نے کوڑے نہیں مٹھائی مار. اچھا وہ یہ تھے واقعی وہاں پہ پہلے ایک بڑا اچھا ماڈل ہے نا جی. اسی طرح سے ایک ملیشیا کا ماڈل, چائنا میں بھی آ گیا, جاپان کا ماڈل. اچھا جاپان کا ماڈل بھی کمال کا ہے. انہوں نے علاقے اپنے قاری دادے کے حوالے دیے. اچھا بدماش کہتے ہیں نا ڈان, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا پورا ٹوکیو اس کو تو یہ جو ہے فلانے کا, یہ فلانے کا, یہ فلانے کا, یہ ڈیرے جس طرح ہوتے ہیں ڈیرے اس کو. اور اسے کہا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے پولیس سے ہٹ کر, اگر یہاں کوئی بدماشی ہو گئی تم بدماش ہو اس کے, تمہیں پکڑ لیں گے. تمہیں ادھر بدماشی نہیں ہونی چاہیے. نہیں ادھر بھی ہوتی ہے وہ بستہ بے قسم کے, لیکن وہ تو خود کام کروا رہے ہوتے ہیں. تھانے میں جا کر بستہ بے کیا الف سے یہ تک ہوتے ہیں, بستہ ہی خالی ہے ادھر. لیکن وہ خود کام یہ کروا رہے ہوتے ہیں. ہاں لیکن باقی دیکھیں نا یہ چائنا ہے, وہاں پہ بھی بڑا سخت قانون ہے. وہاں بھی کوئی ایسی واردات قانون دیکھیں, قانون ہمارے ہاں بھی موجود ہے, لیکن اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اللہ معاف کرے پولیس ہے جی, وکیل ہیں, جج ہیں جی جی, یہ سارے جو ہیں ملے ہوئے ہیں آپس میں. ہاں ملے ہوئے. تو وہ جو ہے کیا, میں ایک چیف جسٹس کا انٹرویو کر رہا تھا, اس نے کہا جی کہ اگر ہمارے وکیل ٹھیک ہو جائے نا تو یہ وکیل نہیں کہتا کیس ختم ہونے دے. نہ جی نہ, پیدا ہوئے وکیل تو کسی نے کہا اب چلو چھوٹا وکیل ناراض ہو جانے کے, میرے کئی دوست نے یار, ہے نا. اچھا اچھے بھی وکیل ہوتے ہیں. مثال کے ایک میاں اشتیاق صاحب تھے وکیل یہاں اسلام آباد میں جی, اس نے کہا کہ جی میں نے زندگی میں آج تک طلاق نامہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا. میں جب آتا ہے نا کوئی عورت آ جائے مرد آ جائے طلاق, تو میں نے کہا نہیں بھی اور کام کرا لو, اے نہیں کر, جتنے بھی پیسے دیو میں طلاق دا کیس ہی نہیں لیتا. چلو کچھ تو ہے نا یار آدمی, اچھے تو ہوتے ہیں ہر جگہ پہ اچھے تو. تو میں ویسے کمال تھا, جب بھی میں اس سے ملنے چلا جاتا تو وہ کہتا اچھا صاحب خیر ہے, خیر نہ آئے ہو, مطلب اسے پتا تھا کہ یہ کوئی پتہ نہیں بندہ نہ مار کے آ گیا, ادھر کیوں آ گئے, کوئی خرابی ہوئے گی تے آئے انہیں. اصل میں بندہ جہاں کچہری میں پھیر رہا ہو یا اسپتال میں تو پوچھتا وہ خیر ہے نا کدھر پھیرے ہیں, تو وہ ہے تو ایسے ہی طرح کچہری میں جاتا ہوں چیزیں ملنے, یا اپنے نیئر صاحب ہوتے تھے یہ بلی آنکھوں والے, وہ تو وہ دونوں کو اکٹھا ٹھیا تھا باہر نا, بہت اچھے لوگ تھے. کسی زمانے میں سارے ہی اچھے ہوتے ہیں. ہاں جی, ہے نا, بعد میں پھر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے. ہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے, مطلب شادی کے بعد ہی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. نہیں شادی کے بعد تو گڑبڑ نہیں ہوتی. کل میں ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہی ہیں, کہنا جی میں نے شادی کر لی. میں نے کہا تم ٹھیک ہو, کہنا جی مالی حالت خراب تھی. میں نے کہا اب تم نے سنت پہ عمل کیا ہے, حضور نے بھی فرمایا کہ آپ کا کوئی صاحب آئے نا تو انہوں نے کہا شادی کر لو. شادی کر, تو وہ جو ہے میں نے کہا پھر اگلی 2-3 کے لیے بھی تیار رہو. ایک شادی سے حالات نہیں ٹھیک ہوتے جب تک کوئی کروڑ پتی نہ آئے. بالکل. چلے جی, اللہ کرے جی کہ ہمارے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں. اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے نا, دیکھیں یہ بات بچپن سے ہی ایک چیز شروع ہوگی تو پھر جا کے حالات ٹھیک. ہاں نہیں, یہ جڑ سے پکڑنا ہوگا. یا جو ہے ایک طرف سے شروع ہو جائے, ہاں جی, تو جنہیں افیمی ہیں ان ساروں کو جو ہے نا
نہیں یہ بڑا اظہر صاحب بڑا ہنگامی بنیادوں پر بڑا سخت قسم کا ایکشن کی ضرورت اب پڑ گئی ہے. اب یہ نا وہ ٹھیلا پل نہیں چلے گا, یہ لوگ اس قابل نہیں ہے. وہ کہتے سپ جدوں ڈنگن تے آ جنا پھر انہوں پیار نہیں کریدا, پھر وہ سر. یہ توبہ طارق ہیں جی, عبد الجبار ہیں, مریم قریشی ہیں, ہاں جی, اور پروگرام اچھا میں نے کہا یہ بھی نام ہے کوئی, تو 3 لوگ ہیں اور یہ پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے مستقل جو ہے نا جی سننے والے ہیں جی. چلیں جی, تو بڑا حوصلہ ہے بھئی, آپ سنتے رہتے ہیں. شکر ہے ساڑی بھی کسی سن لی اور ساڑی تو کار دے نہیں سنتے. اور میں کہہ رہا کہ چودھری صاحب تھے وہ, تو وہ کہتے ہیں کہ باہر چودھری پھیرا سی, اور تینوں پتہ نہیں میں چودھری ہاں. وہ کہتا چودھری ہوئیں گا تو گھر ہوئے گا, کہتے گھر تو کہتے ہیں چودھری ہوئیں گا تو باہر ہوئے گا. اچھا خیر چلیں جی. اچھا چودھری صاحب گل کرو, چودھری صاحب گل کرو جی. ہاں جی, اب ایک اور بات جو میں نے سنی, ابھی میں بھی گیا ہوا تھا, میں آپ کو پتا سفر تو کرتا رہتا ہوں. سفر اور ٹرین یہ تو بڑی جاری ہے آپ کی. اور یہ ظاہر آج کل ٹرینوں کے بڑی مشہوریاں چل رہی ہیں, اللہ خیر کرے. اچھا خیر, آج کل بڑے بڑے عجیب فراڈ نکل رہے ہیں. اچھا جی, بڑے مطلب سمجھنے اچھا فراڈ ہوتے ہی عجیب ہے. ہاں بالکل, اگر وہ پتہ چل جائے تو پھر فراڈ ہی نہ ہوا. ایک فراڈ یہ نیا شروع ہے جو ابھی پچھلے دنوں کسی علاقے میں آیا, اس کو لکھا بھی گیا ہے سوشل میڈیا جس پر بھی بات کی گئی ہے. بتائیں نا ہمارے جاننے والے بھی. ہم آپ کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اچانک گلی محلے میں بچوں کے رونے کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں پہلے. اچھا, وہ ریکارڈنگ لگائی ہوتی ہے انہوں نے, ٹھیک, کسی چیز میں ریکارڈنگ لگا کے بچوں کے رونے کی آوازیں ہوتی ہیں. وہ گلی والے سوچتے ہیں رات کے وقت کہ پتہ نہیں کون ہیں بچے اس وقت گلی میں, کوئی اکیلے ہیں یا کسی کے بھولے ہوئے ہیں یا گمشدہ ہیں. ہر بندہ بچے کی آواز سن کے ذرا سا اس کا دل پسیج جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. وہ باہر نکل کے آئے, انہوں نے دیکھا جی دیکھیں تو آگے ڈاکو اندر آ گئے. اللہ اکبر. اب یہ ایک طریقہ انہوں نے بڑا ٹیپ اپنی اس ریکارڈنگ میں وہ چلاتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا باقاعدہ جو کیمرے نہیں ہوتے اس میں ریکارڈنگ انہوں نے کی ہوئی تھی کہ انہی کا اپنے گھر میں کوئی کیمرہ لگا ہوا تھا دروازے پہ. ایک عورت آئی ہے تو اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, انہوں نے پوچھا کون ہے. وہ جی میں مصیبت دی ماری, بوا کھولو, رات 2-2:30 بجے, میں پتہ نہیں کیا روزہ رکھنا یا کیا کرنا ہے, کچھ بھی کہا, آواز نہیں اس کی ریکارڈ ہوئی. تو اس نے بیچاری اور اس نے دروازہ کھول دیا. اچھا وہ اتنا آواز لگا کہ جب اس نے دروازہ کھولا ہے تو وہ عورت چلی گئی, کیمرے میں نظر آ رہی کہ وہ اس طرف کو نکل گئی. 2-3 لوگ ادھر چھپ کے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے آتے ہی یوں ہی دروازہ کھلا تو جناب اندر, اور اس کے بعد چیخ چاڑا شروع. ہاں جی, اس طرح کے ایک اور واقعہ ہوا کہ ایک خاتون جو تھی, وہ یہ دن دیہڑے کا واقعہ ہے. وہ یہ تھا کہ ایک خاتون آ رہی, اس نے دروازے پہ ناک کیا, دستک دی, اور وہاں سے ہاں جی کیا بات ہے. وہ جی میں جہاں پہ آ رہی تھی تو مجھے ابھی اچانک واش روم جانے کی ضرورت پڑ گئی. جس پہ آدمی سوچتا ہے کہ جی اچھا. ہاں, اس نے پہلے لوگ کہتے ہیں یار چلو عورت ہے بیچاری, وہی جاتے ہیں کئی انسان کے ساتھ, بشری تقاضے اس کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے اندر چلی کہ وہاں پہ اس نے پھر میسج جو کال تھی وہ کر دی, اور اس کے بعد اس کے گھر میں جناب آگے وہ ڈاکو شاکو. یہ دروازہ کھلوانا ہوتا ہے تو اس کو اچھا اس سے جو ہے جو ضرورت مند ہوتے ہیں نا جی, وہ بھی بعض بات ہوتا ہے کہ ایک ضرورت مند آپ سے کہتا ہے جی مجھے اتنے پیسے چاہیے, بعد میں پتہ چلتا ہے اس کا کام ہی یہ ہے. جی جی, تو وہ اس سے جو ہے کئی جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے رہ جاتے ہیں اس سے. اور بعض اوقات ایک اور بھی ہم یہ بتاتے چلیں, رستوں میں, سڑکوں پہ, بلکہ جی ٹی روڈ پہ یا ادھر ادھر بڑی شاہراہوں پہ کچھ خواتین آپ کو نظر آئیں گی جو وارداتیں کرتی ہیں. تو لفٹ مانگتی ہیں آپ سے, لفٹ مانگ لیں اگر کسی سے, گاڑی والوں سے, یہ وہ بھی واردات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی. اس سے بھی بچیں جتنے بھی ہیں لوگ جو گاڑی چلانے والے ہیں, کہ وہ اکیلی خاتون کو کھڑی ہے, وہ بڑی مجبور بن کے آپ سے وہ کہے گی کہ مجھے چھوڑ دیں. اس کے بعد پھر وہ اپنی کارروائی جو ہے وہ کرتے ہیں, اور جس سے نقصان ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ جو ہے جناب جی, موبائل پر تو ہر فراڈ آج کل ہو ہی رہے ہیں. ماشاءاللہ جی, روز مجھے میسج آتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے نمبر لے لیا, پھر میں اس کو شیئر کرتا رہتا ہوں اپنے اسٹیٹس پہ. جی جی, جناب یہ آج کا میسج ہے اور مجھے اتنے کا, وہ ابتدا 20,000 روپے آپ کو جو روزگار احساس کے اپروو ہوئے ہیں آپ کے, اس نمبر سے آ کے لے لیں. ہاں شکر ہے احساس آ گیا. ہاں یار میں تو ہوں مینوں نہیں احساس رہا تو تمہیں احساس ہو گیا. ہاں تو وہ اس طرح اچھا نمبر دیکھے اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے, جس نمبر سے آیا وہ بھی نمبر ہوتا ہے. آج تک تو میں نے نہیں سنا کہ یہ دوسرے تسی فن لگے ہو کہ جی انہوں نے جی وہ بدتمیزی کرتی ہے, انہیں وہ خلاف لکھتا. آج سوشل میڈیا کا قانون آ گیا, پیکا آ گیا, تے کوئی ٹیکا بھی لے آؤ. اور ٹیکا بھی ہے بالکل,
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ इस तरह के फ्रॉड कर दे, फोन नंबर मौजूद है जब, हाँ बिल्कुल, तो आप उसको नहीं टीका लगा सकते? नहीं जी, ये पकड़े जाएंगे तो फिर है ना, असल में अब हुआ क्या है, वाकया पकड़ना चाहते ही नहीं शाह जी। उधर हमारे मतलब के एक बाबा है, वही बाबा ही है कोई, बाबे रशाई कोई, चाचा लबा कह लो, उसके साथ जो है वाकया हुआ जी, वो गली महल्ले के था, मतलब ये गुजरांवाले का वाकया। उसने जाना था आगे किसी गाँव में, अच्छा वो सड़क पे खड़ा है, तो वैगन शैगन में जाना था उसने, वैगन के इंतजार में था, बस के इंतजार में था। एक मोटरसाइकिल वाला आया जी, उसने सोचा बाबे के पास कोई थैला शैला भी था, कोई चीज़ें थी, पकड़े हुए थे कुछ। मोटरसाइकिल वाला आया, उसने कहा चलो जी बाबा बड़ेरा आदमी है, तो मैं इसको पूछ लेता हूँ, आगे कहीं जाना होगा मैं मोटरसाइकिल पर बिठा लेता हूँ। वो पूछा हाँ जी बाबा जी किधर जाना है? उन्होंने कहा जी मैंने अगले जो फलां गाँव है वहाँ पर जाना है। ओहो तो क्या बाप बैठ जाए इधर, वो बैठ गए। तो ये रोज़ों से पहले की बात है। अच्छा वो आगे गए तो आगे जाकर कोई होटल शोटल आया रास्ते में, तो वो बंदा कहता है बाबा जी मेरा ख्याल है चाह वही सी मैनू ही मिले ने। अच्छा वो बाबा ही ना नहीं अगे गल करो ना। अच्छा शुक्र है बच गए। अच्छा वो जनाब कहते हैं चाह पिला के बेहोश कीता जी, मुड़ के लौट लाट के घर। अच्छा उसने जनाब ये किया कि बाबा जी चले आप बडेरा आदमी, उन्होंने चाह बाबा जी की पिला दी और चाय में कुछ डाल दिया। हाँ जी बाबा जी को वहाँ पे उसने जनाब थैला शैला भी ले लिया और पैसे भी कुछ दो जितने भी थे वो भी ले लिए, और उसके बाद उसने बाबे को पकड़ के वहाँ पे लटा दिया कहीं पे। वो बाबा कम से कम मेरा ख्याल को 28 घंटे बेहोश रहे, तब पता नहीं क्या उसने सुंघा दिया क्या डाल दिया। उसके बाद जाकर किसी ने कुछ शनाख्ती कार्ड शुक्र है उसकी जेब में था बाबे, वहाँ से उनको पता चला लोगों को, फिर उन पुलिस वालों को बुलाया। ये किस जगह की बात है? ये जिला गुजरांवाले की बात। अच्छा अच्छा, हाँ जी इधर का ही होगा। तो वो उधर उन्होंने फिर उसको जाकर अस्पताल में लेकर गए, फिर जाकर कहीं 28 घंटे बाद जाकर उसको होश आया कोई थोड़ा बहुत। अब इस किस्म की जो वारदातें हैं ये भी हो रही हैं आजकल। ये तो मेरे कोई 10 साल पुरानी बात है जी, सेम बिल्कुल सेम। अच्छा डिट्टो वाकया मेरे साला साहब एक अख्तर साहब जी मुल्क ही छोड़ के चले गए, उसके बाद वो बेहोश होने के बाद चले गए। तो फैसलाबाद गुजरांवाला इसी के इलाके में थे कहीं, और किसी से मिलने के गए, और जब वो वहाँ से वापस रीमियार खां जा रहे थे तो उन्होंने कपड़े छपड़े अच्छे पहने हुए, जैकेट शैकेट कोट शोट, तो किसी ने सोचा होगा कि इसके पास बड़े पैसे होंगे, तो टैक्सी लिए कि उन्होंने, तो टैक्सी वाले ने थोड़ा सा आगे जाके कि जी वो मैं थोड़े मेरे पैसे बन जाने गया, 2 बंदे नाल और बिठा ला, तो उसने 2 आदमी साथ और बिठा लिए कि चलो आगे गए। तो उसी तरह को आ गया, कहने के जी बड़ी ख्वाहिश हो रही है चाय पी लीजिए थे, इजाजत असी चाह पी लीजिए। अच्छा जो कहने तो पी लो तुम, तो वो जो है चाय पीने लगे जी। तो फिर ये क्या हुआ कि उन्होंने चाय में वही उसी तरह से वो काम डाल दिया, बिल्कुल नशावर कुछ चीज डाल दी और नशावर चीज के जनाब काम खराब हो गया। हाँ अच्छा उसमें ये हुआ कि वो चले गए, तो वो कहीं पड़े रहे उसी तरह उतने घंटे। जब होश आई तो फोन वो एक पुलिस वाला वहां से उनको उठा के ले गया। जी जी। फिर वो SHO साहब ने हमारे घर फोन किया कि जनाब इस तरह से आदमी है तो उसको आके ले जाए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मसला की बात नहीं है, लेकिन वो इतने वजह बेहोश रहने की वजह से उनको अभी तक भी कुछ, मैं नहीं चाहता को अकेले जाएं, तो आप में से कोई बंदा आए और आकर ले जाए जी। तो पुलिस वाले भी अच्छे होते हैं, हम ऐसे कहते रहते हैं पुलिस वाले नहीं अच्छे। अच्छा मेरे साले साहब की इतनी उन्होंने खिदमत की, और वो ले गया हॉस्पिटल में, अपने घर में रखा, फिर उसने फिर फोन किया कि जी अब उसकी तबीयत ठीक है तो आप ले, हम कह रहे हैं कि शादी भुगता आ रहे हैं जी, आ नहीं रहे, दिल लग गया उठे फैसलाबाद। तो इस तरह एक और भी मोबाइल पे जैसे कॉलें आती हैं, मतलब कि एक मेरे और अजीज है उसको कॉल आई, मुझे भी 1-2 दफ़ा कॉल आई, लेकिन मुझे वो आगे से कहता है कि जी क्या हाल चाल है जी, सलाम दुआली। मैं कहा जी ठीक ठाक। हाँ जी पहचान है? मैंने कहा यार तू की अजहर लोधी है, तेरी फोटो आ रही है, तेनू मैं क्यों पहचाना, मैं टीवी पे तू आना है। अच्छा कुछ थोड़ा सा मुझे पता चल गया, ये बात मुझे वैसे ही नापसंद है। बात कोई यार दोस्त भी हो ना, मन पहचान भाई, भाई तू मैं क्यों तेन पहचानू भाई, ये काम पुलिस वालों का। मैं तो कहता मैं पहचान लिया, तुसी दिलीप कुमार हो ना। अच्छा मैंने कहा भाई बात सुनो, मैं इस तरह की बात, अपना नाम बताओ जो भी हो।
میں ادھر اسلام آباد میں تھا، تو پھر کہتے نہیں نہیں یہ تو غلط بات ہے، مجھے پچھانے. میں کہا دیکھ پھر میں تجھے سناؤں گا اچھی ٹھیک ٹھاک پھر تیرا دماغ صحیح ہوگا بتا دے. نہیں پھر پتہ چل گیا، میں کہا یہ فراڈ ہے، بند کر دیا. میں نے کہا یہ فراڈ ہے. بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ لیکن جو میرا وہ رشتہ دار وہ آگے قابو، وہ آگے سے یہ کہتے ہیں، یہ طریقہ چل رہا ہے جو میں سننے دیکھنے والوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ موبائل پر اس طرح کی کالیں آتی ہیں لوگوں کو کہ وہ رشتہ دار بن جاتے ہیں. وہ اس نے یہ کہا، اس کو میرے جو عزیز ہے اس کو کہا کہ جی اس طرح یہ بات یہ ہے کہ میں فلاں بول رہا ہوں. اچھا وہ آج کل اپنا یہ جو نہیں چل رہی فیس بک وغیرہ اس پہ لوگوں کے کوئی رشتہ داروں کے نام تک معلوم کر لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کون کون ہے، اس کے جو دوست بنے ہوئے ہیں اس میں جی پوری لسٹ ہوتی ہے. اس میں سے کئی دیکھ لیتے ہیں. آج کل پوری ریسرچ سائنس ہے جی، سائنس ہے جی، فراڈیوں کی سائنس. اس میں اس کے کوئی عزیز رشتہ دار کا نام لے لیتے ہیں، میں فلانا بول رہا ہوں جی سعودی عرب سے. وہ بندہ اچھا یار باقی یہ تو وہی نہ بول رہا ہوں. ہاں کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ اور یار اس طرح میں پیسے بھیجنے تھے ابھی فوری طور پر میں بھیج نہیں سکتا، میرا فلانا جو ہے نا وہ اپنا بیمار ہے، وہ اس جگہ پہ ہسپتال میں داخل ہے، تو وہ مرنے کے قریب ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے. پیسے میں بالکل وہ اپنے مجھے اکاؤنٹ بھیج میں، لیکن اس کو پیسے اس وقت 1 لاکھ روپے چاہیے. وہاں 1 لاکھ روپیہ پہنچا دو تو میں ابھی جو تجھے اس کے بعد جو ہے بھیج دوں گا، تھوڑا ٹائم لگے گا مجھے، لیکن ان کو ہسپتال میں ایمرجنسی ہے، ضرورت ہے. اس نے جناب کر دیا جا کے، اس کے اگر اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دو بس، ضرورت یہ ہے. اس نے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی، اس کے بعد موڑ کے پتہ نہیں کدھر گیا کوئی غائب ہو گئے. تو ایک اور جناب بندہ اس نے صحیح جواب دیا، اس کو کال اسی طرح کی آئی، ساری کال کر کے کہتا ہے جی ہسپتال میں جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے بندہ ہے نا وہ بیمار ہے تو وہ مرنے والا ہے. اس کو جو پیسے جو ہے نا وہاں پہ کو 50,000 60,000 کی ضرورت ہے تو وہ دینے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ کیا اس کو ہے کیا؟ نہیں وہ بہت سخت تکلیف میں ہے اور وہ مرنے والا ہے. یہ آگے سے کہتے ہیں ایک بات سنو میری، اس کو مرنے دو اور کی کرنا دنیا چ رہ گئے اور چھٹو جی مرن دے ہو ایسے بیچارہ تنگ ہو جائے گا. یہ بھی کرتے ہیں کہ فیس بک کی آئی ڈی بنا لی، مطلب کوئی میرے کزن کی آئی ڈی بنا لی جی، اشتیاق صاحب جی، اچھا جی میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اچھا ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ جب اور 3 4 میرے رشتہ داروں کو پائی، تو جب آدمی دیکھتا ہے کہ یار اس میں جو دوسرے دوست ہیں وہ بھی سارے میرے رشتہ دار ہی ہیں، تو آدمی سمجھتا ہے کہ یار ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر واردات شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اسی سے کال کریں گے فیس بک سے ہی کہ جناب میں فلاں بول رہا ہوں، یہ وہ ہوں. اور وہ ایک دن تو ایک وہ میرا کزن ہے وہ بن کے بول رہا ہے میں اشتیاق بات کر رہا ہوں. وہ کہتا میں کہا جی کتنے ہے تسی اج کل؟ کہتا میں اتنے ہی ہے آیا ہوں یہاں. میں کہا تسی امریکہ نہیں سی گئے؟ کہتا نہیں میں امریکہ تو آ گیا سی تے پھر میں اتنے ہی ہے. تے بس وہ پھر وہی پیسوں والی بات ڈالی اس نے. تو میں نے وہ اشتیاق صاحب یہاں میرے ساتھ گلزار قائد میں رہتے تھے ہے نا جی. تو میں کہا یار وہ تو اس ویلے میرے سامنے بیٹھے نے، وہ تو گلدارے قائد چ رہندے سی تو ہونی آئے نے مینوں ملن واسطے بھی، تے تھوڑی جی معلومات تو صحیح کر اپنیاں بند کر گیا. اچھا باقاعدہ فوٹو بھیجی اس نے. میں نے کہا کون سا اشتیاق؟ میں نہیں جانتا کسی اشتیاق کو. تصویر بھیجائی، کہتا ہوں پچھانے ہے، مطلب اس کی اصلی تصویر بھیجوائی مجھے واٹس ایپ پہ ہے. اچھا مجھے یاد آ گیا اپنی نانی مرحوما کا ایک واقعہ، جو سچی بات ہے. وہ پرانے گاؤں میں وہ باہر کہیں اس وقت بیٹھے ہوتے تھے سارے، تو نانی صاحبہ بھی بیٹھی وڈیری تھی. تو وہاں پہ ایک نا یہ ملنگ ٹائپ آ گیا کوئی، یہ جو ہاتھ دیکھنے والے اور رملی جس کو کہتے ہیں، جو بتانے آنے والے وقت کے بارے میں. تو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. اچھا ویسے کمال کریکٹر ہے گاؤں کے اندر، ہاتھ دیکھنے والا، بولی لگا کے ہاتھ وگا لو، ہاتھ بہا لو، وہ ہاتھی کر گیا. اچھا جی وہ بیٹھ گیا. تو اپنا ساری عورتیں باقی بھی تھیں تو بیٹھی ہوئی تھیں. انہوں نے کہا چل بھائی بیٹھ جا، رملی سے پوچھتے ہیں. اب نانی صاحبہ جو تھیں وہ الحمدللہ وہ ان چیزوں پہ یقین نہیں کرتی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ اچھا مجھے بتاؤ، میرا جو ہے نا خامد جو ہے اس کو کچھ 6 مہینے ہو گئے ہیں، وہ پتہ نہیں گئے تھے کام کرنے دوسرے شہر کسی، وہ مڑ کے آئے نہیں ہیں، کوئی حساب کتاب نکال کے بتاؤ. اس نے جناب صاحب کیا، سارا کچھ دیکھ کے کہتا ہے جی مائی جی وہ میرے حساب کے مطابق تو جو ہے نا وہ کوئی 15-16 دن بعد آ جائیں گے. نانی نے جتی لا لی، اٹھ جا تیرا وہ فوت ہوئے 10 سال ہو گئے نے، تیرا بیڑا گرک جائے، مر جائے تو دوڑ گیا.
تو اس طرح کے بھی ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ بڑے بڑے فراڈیے ہیں جی. وہ کہندے جی جدوں تک لالچ اس دنیا 'ਚ موجود ہے نا تے فراڈیے بھکھے نہیں مرتے. نا بالکل بالکل. یہ کسی سیانے نے کیا, میری تیری گل نہیں ہے, تو ہے اسی تے چولا مار دے ہیں. وہ اس طرح کے نجومی بیٹھا ہوا تھا, بورڈ لگایا آنے والے وقت کے بارے میں بتا سکتا ہوں. وہ ایک بندہ ہے, انہیں سیدھی سرے جوتی ماری ہے آنے والے وقت. ہاں کہتا کیا یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی. کہندا ایڈا تو دس دے, تینوں پتہ نہیں لگنا جوتی پہن والی تے بچ جانا سی تو. اور بڑے زبردست واقعات نے. راجہ شہزاد صاحب نے تے جویریہ شبیر صاحبہ اچھا پروگرام پسند. اچھا وہ بھی مختصر میسج بھیجتے ہیں, اور آگے واجد صاحب ہمارے اور بھی مختصر شارٹ کٹ میں لکھتے ہیں. ہاں جی ہاں جی واجد صاحب اس کو اور میں پیسے کر اچھا جی, تو اسی بھی مختصر جا جواب دے دینے. ہاں بالکل بالکل. جی بہت بہت شکریہ. شکریہ جناب سننے والوں کا جو بھی پسند کر رہے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. آخر میں یہ ایک دو خبریں ہیں, اچھا جی, یہ بھی ہم سنا ہی دیتے ہیں. جی 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 بسم اللہ. یہ واجد صاحب نے پوچھا کرو, ابھی 2 منٹ ہیں اور. امریکہ جی ماں کے آئس کریم, امریکہ میں آئس کریم کھانے پر بچے نے اپنی ماں کو پولیس کے حوالے کرا دیے. اچھا یہ امریکہ میں وہ نا کافی قانون ایسے ہیں. کوئی آئس کریم کیوں کھائی ہے جی, اس کے تو اس بچے کی پڑی ہوگی. وہ ہمارے ایک بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ تھا, وہ پتہ نہیں کیا, وہ تھوڑی دیر بعد پولیس کو بتا دوں گا, مطلب امریکی تھا تو وہ تھوڑی ماں باپ کو یہی تڑی لگایا, پولیس کو بتا دوں گا. جس طرح ہم نے اس کا نام ہی یہ رکھا ہوا تھا, وہ خود پولیس میں چلا گیا, امریکی پولیس میں. اور ایک پنڈ کا ابا تھا ان کا, وہ چلا گیا وہاں پہ, اور ان کو تو عادت تھی یہاں کے ذکر پولا کرنے کی, تو وہ بیٹا ادھر تھا, تو ادھر تو وہ مار نہیں سکتے تھے جناب, ایسی کوئی بات ہی نہیں کر سکتے, تو ذرا جی کرتے تو ابا ہونے اتنا کری آتے پولیس کے حوالے کر دیں گے. ابا بیچارہ ڈر کے بہ جائے. وہ ایک دفعہ جناب پاکستان چلیے ذرا وہ پھر ٹورا بھی ہے سیر کر بھی, وہ چلو جی وہ ایئرپورٹ لنگ دی, ابے نے جوتی کہتا ہوں بلا پولیس ادھی پولیس مارے گی, ادیاں تینوں میں لاں گا. خیر جی یہ آئس کریم والی بات خبر تھی, اس میں یہ ویسے ہونا چاہیے کہ جو لوگ پرہیز نہیں کرتے نا کھانے پینے خاص طور پہ شوگر کے مریض, ان کو ہونی چاہیے کہ بھائی آپ اگر کھایا تو پولیس کو بلا. اسی شوگر دے نال ہی کھانا ہوندا, پولیس کو بلا تے میٹھا کھان نوں دل کردا, جے بلڈ پریشر ہوے تے تہاڈا اچھا بیماری ہے نا جی, بیماری ہے. آسٹریلیا میں اپنے بٹ صاحب نے انہاں نوں کھنگ ہوے تے کھنگن نوں دل کردا ہے. نہیں کھنگ لا ایک علاج ہے جی, او کھنگ رہو. اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے نا سوچتے رہتے ہیں کہ یار میں کھنگوں گا تو پروگرام خراب, بٹ صاحب کھول کے کھنگو, کھنگی آؤ. اچھا جی, آسٹریلیا میں لوگوں کے تنگ کرنے کے باوجود 38 گھنٹے تک ساکت کھڑے رہ کر ایک شخص نے عالمی ریکارڈ قائم کیا. جو آج کل چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے کر کے کھڑے رہتے ہیں, کوئی ایسے ہی کھڑے, یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے, کس قسم کے مانگنے کا طریقہ, مانگنے کا طریقہ یہ ہے. لیکن بہرحال محنت بھی ہے اس میں. محنت چلو ہاتھ تو نہیں نہ پھیلا رہا ہے, ہاتھ ایਂ کیتا ہوندا ہے, تھوڑی نہیں کیتا, وہ پھر پکا پکا ہی پھیلایا وہ اوتھے ہی جم گیا. اچھا جی بہرحال چلیں جی, بہت بہت شکریہ جناب. ہن واجد صاحب بھی کھنگن لگ پے, کھنگن لگ پے میرا خیال انہاں بھی. تو یہ تو پہلے کہ اسی بھی نال کھنگن لگ پئیے تے اسی تو بہانے لبنے نا کھنگن دے, پج لا کے دکھیا نین میرے رون دا بہانا لبدے نے. کیا بات ہے جی. تو بات اس عمر میں یہ آ جاتی ہے کہ وہ کیا کہا تھا, چارلی چپلن تھا, اس نے بڑی اچھی بات کہا تھا یار, چپلن نہیں چیپلن تھا جو بھی تھا, وہ چارلی جڑا چپلا پاندا سی, اس نے کہا تھا ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی اس کی, کہتا مجھے بارش بہت اچھی لگتی ہے, کم از کم اس میں روتا ہوا انسان نظر نہیں آتا. کیا بات ہے, آنسو نظر نہیں آتے. اچھا چارلی چیپلن کی میں نے ایک فلم دیکھی یار, کمال, میں رو پڑا. چارلی چیپلن کی فلم اینڈ پہ جاتے ہوئے جب اس کا کلوز آیا تو میں نے کہا یار کیا میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. مطلب وہ دیکھیں ہنسانے پہ آتا ہے تو آپ کا سانس رک جاتا ہے. کیا بات ہے نا, اور جب جو ہے رلانے پہ آتا ہے تو آنسو نہیں رکتے. اور بغیر ڈائلاگ کے, اور اس نے اس دور میں کتنا مطلب یہ رومانٹک اس پہ تھی, رومانٹک سٹوری تھی محبت کی, بہت ہی خوبصورت بنائی, کلر میں ہے وہ فلم, دیکھیں کبھی اس کو. چلیں جی, اپنا بہت خیال رکھیں جی, بہت بہت شکریہ, اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں جی. یہ سب سے اچھی بات یہ ہے, ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں نا
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا کہ تم اس طرح کے لیے دعا کرو۔ واہ 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 تو دوسروں کے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ زندہ باد۔